بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ چند روز پہلے میں نے دعا کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی اور جس میں دعا کی اہمیت واضح تھی۔ آج میں دعا کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی کیسے ہے۔ دیکھیں، آج ہمارے الحمدللہ 8 روزے مکمل ہوئے، 9واں روزہ شروع ہے۔ اس میں بہت ہی اہم عنصر عمل کے حوالے سے اور عملی پہلو کے حوالے سے ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے وصولی کرنی ہے۔ دیگر اعمال ہمارے نفس اعمال ہوتے ہیں، صرف خالصتاً عمل ہوتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی وصولی کرتے ہیں۔ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور بس ایک رسم کے طور پہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اس کو رسم کے طور پہ نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ اس میں اور بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آج ہمارا جو درس ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اس کے اندر عملی چیزیں کیسے شامل کریں اور داخل کریں۔ سب سے پہلی چیز دعا کے طریقے کے اندر ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے اور یہ کرنا، لیکن سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کا عملی طریقے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا اعتقاد ایسا پختہ ہو دعا کے بارے میں کہ ہمیں بھروسہ ہو اپنی دعا کے اوپر، ہمیں یقین ہو اپنی دعا کے اندر۔ اس بات کو میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا، آج بڑے اہتمام سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں پہ اعتماد ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اب یہ قبول ہوگا، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اب یہ قبول ہو کے رہے گا۔ تو سب سے پہلے اعتقاد رہے۔ اگر ہمارا اعتقاد ہوگا تو اب یقین کیجئے دعا میں بوسٹر لگے گا۔ ہمارا اعتقاد نہیں ہوگا تو دعا میں وہ بوسٹر لگ ہی نہیں سکتا، دعا میں وہ تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ تو جن جن لوگوں کو اپنی دعاؤں پہ اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ اس بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی دعا کا اینڈ ریزلٹ جانتے ہیں کہ میں جو اللہ سے دعا کر رہا ہوں وہ ایویں نہیں کر رہا۔ پھر اس اعتقاد اور یقین کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، کہ آپ کو اندر سے پتہ ہو کہ میری یہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، اور وہ اندر سے ایک بندے کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہوتا ہے جس سے اس کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ دعا سے پہلے اپنا اعتقاد، اپنا یقین یہ اللہ پہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ رائے گاں جا ہی نہیں سکتے، اور اس بات پہ یقین بنا لیں۔ قرآن آیات ہیں اور یہ سب چیزیں میں نے ذکر کی تھی، تو کہ میری دعا قبول ہونی ہے، لہذا دعا کو رسم سے ہٹ کر ایک الگ ہی نہج دیا گیا ہے۔ یہ دعا عبادت بھی ہے اور عبادت سے بڑھ کے بھی کچھ ہے۔ عبادت تو صرف ہم بجا لاتے ہیں، دعا ایسی چیز ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ریکوری کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزوں کی، اپنے معاملات کی، کہ میں نے آپ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اب آپ مجھے یہ دے دیجئے۔ میں نے آپ کے سامنے، ہم کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو 10 روپے دیے ہیں اور آپ مجھے یہ فلاں چیز دے دیں، تو میں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اب آپ مجھے یہ چیز دے دیجئے۔ میں نے اللہ آپ کا روزہ رکھا، اب آپ مجھے یہ چیز دے دیجئے۔ میں نے آپ کے کعبے کا طواف کیا، اب مجھے یہ چیز دے دیجئے۔ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے توفیق دی، لیکن اس کے ساتھ یہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، اور جو شخص دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگ نہیں رہا، جو مجھ سے مانگ نہیں رہا تو میں دوں کیوں اس کو؟ گو کہ اللہ بغیر مانگے بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی بہت بڑی چیز ہے۔ تو دعا اپنے اعمال میں اعتقاد کے ساتھ شامل کریں، دعا اپنے اعمال میں یقین کے ساتھ شامل کریں کہ یہ مجھے ملے گا، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کسی طرح ملے، لیکن یہ ملنا ہے مجھے۔ اب کس طرح ملنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ملنا ہے مجھے۔ یہ یقین اپنے اندر بٹھائیں، یہ اعتماد اپنے اندر پیدا کریں۔ امام بخاری پیدائشی نابینا تھے، اور ماں کو اللہ کی ذات پہ اعتقاد تھا، 6 برس دعا کی، 6 برس کے بعد بچہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ کہ اعتقاد ہو، اپنی دعاؤں پہ یقین ہو، میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، اب مجھے ملنا ہے۔
یہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کے دل میں اس کو پختہ کرتے ہیں، اور بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو خود اعتقاد پختہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر بچپن سے ہمارا اعتقاد مضبوط نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، بعض دفعہ طبعی ہوتا ہے، بعض دفعہ ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنا اعتقاد اللہ کی ذات پہ پختہ کرنا ہے۔ اس رمضان میں ہمیں یہ یقین اللہ کی ذات سے بنانا ہے، بٹھانا ہے، اور اس کے لیے کثرت دعا ضروری ہے، دعا میں پابندی ضروری ہے، اعتقاد ضروری ہے۔ اب سمجھیں کہ دعا مانگنی کیسے۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس بعض دفعہ مختصر وقت ہوتا ہے، اس مختصر وقت کے اندر ہم اپنے حساب سے دعا مانگے، لیکن ایک خاص وقت نکالیے جس کے اندر آپ صرف دعا کریں گے۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، عصر کے بعد کوئی لمبی دعا مانگتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایک تو ہم جب لمبی دعا مانگتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا اعتقاد بنتا ہے، اعتقاد جمتا ہے، لیکن جب ہم اپنا وقت لگائیں اس دعا کے اوپر تو پھر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو جب آپ بیٹھے ہیں دعا کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں جیسے آسمان کی طرف ہتھیلیاں ہوں اور انگلیوں کا رخ بھی آسمان کی طرف ہو، یعنی اس طریقے سے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں آسمان کی طرف اللہ کے سامنے۔ کوشش ہو کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اور قبلہ رو ہو کر بیٹھیں گے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھ چہرے اور چہرے کے سامنے تھوڑا سا نیچے ہوں، یعنی تھوڑی سی 1.5 انچ نیچے ہوں تب بھی صحیح ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعا کرتے 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 کرتے، یعنی ایسے دعا کر رہے تھے جیسے بچہ چاکلیٹ کے لیے منتیں کر رہا ہوتا ہے، جب بچہ کسی چیز کو مانگنے کے لیے منتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کر رہے تھے۔ یوں کرتے 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 آپ کے ہاتھ اوپر اٹھتے چلے گئے، اوپر جاتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سر مبارک سے اوپر چلے گئے، اور پھر آگے بڑھتے 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 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جو ہے وہ اتنے اوپر چلے گئے کہ آپ کی بغلیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو ہمیں اپنے دعا میں سب سے پہلے یہ کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے بہتر ہو قبلہ رخ ہو، بہتر ہے انسان وضو کے ساتھ ہو، بٹ اگر وضو کے ساتھ نہیں بھی ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا اہتمام ہو، اہتمام کے اندر یہ چیز شامل کریں۔ تو اب جب ہاتھ اٹھا لیے تو اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی مدح و ثنا ہے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کی عزتیں بڑی ہیں، آپ نے کائنات کو بنایا، آپ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آپ نے پتے پتے کو جان ڈالی، آپ ایک ذرہ بھی ہو تو وہ آپ کی مرضی کے بغیر گرتا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ہو تو وہ آپ کی مرضی کے بغیر اڑتا نہیں ہے، ایک پتا بھی ہو تو وہ آپ کی مرضی کے بغیر اگتا نہیں ہے، ایک قطرہ بھی ہو تو وہ آپ کی مرضی کے بغیر بہتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف دعائیں انسان کے دل میں جو بھی آئیں، اور جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو الفاظ دیتے ہیں۔ اے ستاروں کے پیدا کرنے والے، اے ستاروں کے اندر جہاں کو آباد کرنے والے، اے سورج کو روشنی کی بھیک دینے والے، اے ستاروں کو ٹمٹمانے کی توفیق دینے والے، اسی طریقے سے اے زمین کو زمین کے بغیر پیدا کرنے والے، اے سمندروں کو قطرے کے بغیر پیدا کرنے والے۔ یعنی اس طریقے سے بندہ جب اللہ سے مانگنے لگتا ہے تو اس میں آپ کے فصیح و بلیغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی زبان پہ کنٹرول و قدرت ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ کو بندہ پکارے اس طریقے سے جیسے وہ اللہ کو سمجھتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے الفاظ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم اللہ کو کیسا پہچانتے ہو۔ تو جب انسان اعتقاد کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنے الفاظ کے اندر کچھ احادیث کے الفاظ یاد ہوں تو ٹھیک ہے، یا خالق النجوم و یا خالق السما ان یا ایھا النجوم ان لک رب و خالقا اللہم اغفر لی، یعنی یہ کلمات ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ نے مختلف مواقع پہ مختلف کلمات استعمال کیے۔ تو اللہ کی مدح و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، خالصتاً اللہ کی تعریف ہو۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی ذات عالی، صحابہ کرام، ان کی تعریفات، یعنی اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، کہ اللہ کروڑوں درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے جسم مبارک کے ایک ایک بال پر، آپ کے جسم مبارک کے ایک ایک حصے پر، اور اس طریقے سے تعریف کی جائے کہ جس سے آپ کا والہانہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، اولیاء کرام سے ثابت ہو، اور اللہ کے نیک بندوں سے ثابت ہو۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو اس بات سے چڑ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کی جائے، بس اس کے علاوہ نہیں کی جائے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو جب صراط مستقیم کا ذکر کیا تو اپنے نبیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم کا، گو کہ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، لیکن انبیاء کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل، فَأُولَئِكَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو انبیاء کے رفقا ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جو ان کے رفقا ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اگلا مرحلہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے اپنی حاجت کو رکھا جائے کہ میں کمزور، میں ناتواں، میں گنہگار، میں اقراری مجرم ہوں، میں نے کروڑوں گناہ کیے ہیں، نفاق سے بھرا ہوا ہوں، نام اعمال خالی ہے، اور اس طریقے سے جو مناجات ہوں وہ اللہ کے حضور میں اپنی پیش کی جائیں، یعنی اپنی سب سے پہلے کمزوری بیان کی جائے۔ حضرت شیخ الاسلام، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک نظم ہے، حضرت نے حرم میں داخل ہوتے وقت جو نظم پڑھی، بڑی خوبصورت اس کے الفاظ ہیں، وہ نظم بڑی پیاری ہے، دو چار دفعہ سن لیں تو اس کے بہت سے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں کہ سرگشتہ و سرماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وعرفتہ و بے پرواہ، یہ اس طرح کے کلمات، یعنی ایسے کلمات ہیں جس میں اللہ کے سامنے مناجات کی ہوئی ہیں ہمارے اکابر نے۔ آج اپنی خطاؤں کا آلادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ تو اس طریقے سے یہ نظم سن لی جائے، اور اس میں کلمات اپنے لیے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے استعمال فرمائے ہیں، ہم تو ان کے لیے کلمات بول نہیں سکتے، لیکن یہ کلمات ہم اپنے لیے دراصل حضرت والا نے ترجمانی کی ہے ہمارے قلوب کی، تو ہم اس حساب سے سمجھیں کہ وہ کلمات اپنے لیے استعمال کریں جس میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ کی محبت کو مانگا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعتقاد کو اور ان کی اطاعت کو مانگا جائے، اسی طریقے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کے حوالے سے مانگا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کے حوالے سے مانگا جائے، اور اس کے ضمن میں جو ہماری ضروریات ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کو اللہ کے سامنے ذکر کیا جائے، اللہ کے سامنے مناجات کی جائے۔ تو دعا کے اندر جو میں نے ساری بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت، سب سے پہلے اپنا اعتقاد اور یقین بنائے، اس کے بعد جب دعا کے لیے بیٹھے تو اہتمام سے بیٹھے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدح و ثنا بیان کریں، اور اپنے الفاظ میں کریں، آپ کو کہیں سے سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کی مدح و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری بیان کی جائے، اور اس کے بعد اپنی حاجات، سب سے پہلے دینی حاجات اور اس کے بعد دنیاوی حاجات، یعنی وہ حاجات اللہ کے سامنے رکھی جائیں اور ان حاجات کو اللہ سے مانگا جائے۔ تو اس سے انسان کا اعتقاد بڑھتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ دعا کا اصل طریقہ ہے۔ اب جناب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلمات ہی نہیں ہوتے، اور اپنی حاجات رکھنے کے لیے کوئی لفظ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، اتنی لمبی کہانی میں نے سنا دی اور میرے پاس تو لفظ ہی نہیں آ رہا، تو اب کیا کروں؟ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو کوئی خاص مقام تھا، جس خاص مقام پہ میں حاضر تھا، اور بڑا تھا کہ اس موقع پہ دعا کروں گا، تو لیکن کیا کرتا وہاں پہ دعا
کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ اے بندے اللہ کے، تو اللہ سے مانگے گا کیا؟ تیری اوقات ہی کیا ہے اللہ سے مانگنے کی؟ ارے بھائی بس اتنا سا مانگ لو کہ اللہ جی میں آپ سے کیا مانگوں، آپ اپنے شان کے مطابق دے دیں۔ اب ہم نے یہی جملہ نہیں دہرانا بھائی، بس ہم اپنی پوری کوشش کریں، اپنا پورا زور لگائیں۔ اس زور لگانے کے بعد اگر کچھ بھی نہیں آتا تو چلو ٹھیک ہے، پھر ہم یہ بات بھی کر دیں، لیکن یہ دل سے کریں نہ، ظاہری منہ سے نہ کریں کہ اوپر اوپر سے بات کر دی، اندر تو یہ جملہ اترا ہوا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہے دعا کا طریقہ، اور یہ ہے دعا مانگنے کے لیے اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ۔ اور اسی طریقے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ مانگی جاتی ہیں، اس فہم کے ساتھ مانگی جاتی ہیں کہ انسان کو اس سے نفع ہوگا، انسان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔